السلام علیکم۔ میں نے تبصرے کے لیے ممتاز مفتی کی کتاب تلاش کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ممتاز مفتی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا کام بھی اپنے نام کی طرح ممتاز ہے، اور اسی وجہ سے انہیں اردو ادب کی تاریخ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ممتاز مفتی اردو ادب کی تاریخ میں افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے زیادہ متعارف ہوئے، لیکن وہ افسانہ نگار اور ناول نگار کے ساتھ ساتھ سفرنامہ نگار، خاکہ نگار، ڈرامہ نگار، مضمون نگار اور رپورتاژ نگار کی حیثیت سے بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ممتاز مفتی کا اصل نام ممتاز حسین تھا۔ وہ 11 ستمبر 1905 کو بٹالہ ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ ممتاز مفتی کی ادبی خدمات ایک طویل عرصے پر محیط ہیں۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کے سفر کا آغاز 1936 میں اپنے پہلے افسانے سے کیا، جو ان کی وفات یعنی 1995 تک تواتر کے ساتھ جاری رہا۔ اس دوران ان کے قلم سے 8 افسانوی مجموعے، 2 حصوں پر مشتمل ایک سوانح ناول، 2 سفرنامے، خاکوں کے 4 مجموعے، 2 ڈرامے اور ایک رپورتاژ کے ساتھ ساتھ مضامین کے 3 مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 1986 میں ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا، جبکہ 1989 میں انہیں منشی پریم چند ایوارڈ ملا۔ یہ کتاب ممتاز مفتی کے لکھے جانے والے مضامین کے 3 مجموعوں میں سے ایک ہے، جو 1995 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ یہ 13 ابواب پر مشتمل ہے۔ میرے خیال میں فکری اعتبار سے ممتاز مفتی کی یہ سب سے بڑی تخلیق ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں مفتی جی اپنی تلاش، اس سے پیدا ہونے والی تشنگی اور فکری سوالات کو اپنے انوکھے اور پر اثر انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جن میں سے اکثر سوالات کو ہر غور و فکر کرنے والا قاری اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور پھر ان سوالات کے جوابات کو اپنے تجربات کی روشنی میں انتہائی مدلل، سہل اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کتاب کئی رازوں کو فاش کرتی ہے، خرد کی کئی گتھیوں کو اتنی آسانی سے سلجھاتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ممتاز مفتی خود اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب نہ فلسفہ بگھارتی ہے، نہ علمیت چھانٹتی ہے، نہ دانشوریاں پیش کرتی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ اور مدلل مطالعے کے خواہشمند ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں۔ خواہ مخواہ وقت ضائع ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہی نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب نہ بن جائے، بکش نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائے، اونچی باتیں نہ کرے جو سر کے اوپر سے گزر جائیں۔ یہ کتاب آپ سے باتیں کرے گی، ہلکی پھلکی باتیں، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر باتیں۔ ممکن ہے آپ کو اس کی کچھ باتوں سے اتفاق نہ ہو، ایسا ہو تو ذراہ کرم اس کی بات کو پلے نہ باندھیں، جھگڑا نہ کریں۔ صاحبو، دلیلوں سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا، اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، اسی سے تو زندگی رنگ بھری ہے۔ اس کتاب کا نام غلط ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ قاری کہے گا اگر تلاش ہے تو منزل بھی ہوگی، لیکن یہ ایسی تلاش ہے جس کی کوئی منزل نہیں، صرف تلاش ہی تلاش ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کس چیز کی تلاش ہے۔ کبھی شک پڑتا ہے کہ مسلمان کی تلاش ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ شاید دور حاضرہ کی حقیقت کی تلاش ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ تو سچ کی تلاش ہے، حتمی سچ کی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سچائیوں کی۔
سوچوں کی سچائیاں، عمل کی سچائیاں، ایمان کی سچائیاں، برتاؤ کی سچائیاں، رسمی سچائیاں، پرانی سچائیاں، نئی سچائیاں۔